الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده فاقبلت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہا تمشی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں موجود تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیں. ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا. ان کی چال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا. فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید ہو. پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا. ثم سارها فبكت بكاء شديدا. اور ان کے ساتھ رازدارانہ انداز میں باتیں کی جس سے وہ خوب روئیں. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ چپکے سے ان سے بات کی جس سے وہ خوش ہو کر ہنس پڑی. فقلت لها. میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا خصک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین نسائہ بالسرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان اپنے راز کے لیے تمہیں خاص کیا. ثم انت تبکین. اور پھر بھی تم روتی ہو. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألتها ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قالت. انہوں نے جواب دیا ما كنت لأفشي على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ. انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت عزمت علیک بما لی علیک من الحق. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا تم پر بحیثیت ماں جو حق ہے میں اس کے حوالے سے تمہیں قسم دے کر پوچھتی ہوں. لما حدثتنی ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مجھے بتلاؤ کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی. فقالت اما الآن فنعم. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اب بتلاتی ہوں. اما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري.
پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رازدارانہ گفتگو فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا کہ ان سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سال میں 1 یا 2 مرتبہ کا لفظ یہاں راوی کا شک ہے، صحیح صرف 1 مرتبہ ہے جیسا کہ دوسری روایات میں ہے۔ بہرحال 1 یا 2 مرتبہ قرآن کا دور کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو باری باری قرآن سناتے ہیں، اور اب کی مرتبہ رمضان میں یہ دور 2 مرتبہ فرمایا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی ہے، بس تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا۔ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، کیونکہ میں تمہارے لیے بہت اچھا پیش رو ہوں۔ فَبَكَيْتُ بُكَاءِ الَّذِي رَأَيْتِ، بس یہ بات سن کر میں رو پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، بس جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو 2 بار مجھ سے چپکے سے گفتگو کی اور فرمایا، فقال، اور فرمایا، یا فاطمۃ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المسلمین او سیدۃ نساء هذه الامہ، فضحکت ضحکی یا ضحکی الذی رأیتی، اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ یا فرمایا، اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں ہنسنے لگی، جو کہ تم نے دیکھا۔ اس حدیث پاک میں راز کی حفاظت کرنے اور اسے لوگوں سے چھپانے کا اثبات ہے، علاوہ ازیں غمناک بات سے بے اختیار رونے کا ذکر اور مصیبت پر صبر کرنے کی تاکید ہے۔ نیز نعمت پر عجب اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ نیز حدیث پاک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور قرآن مجید کے دور کرنے کا بھی ثبوت معلوم ہوا۔ قرآن مجید کا دور کرنا چاہیے۔ وعن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا العب مع الغلمان۔ حضرت ثابت حضرت انس رحمہ اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا العب مع الغلمان، کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فسلم علینا، بس آپ نے ہم بچوں کو سلام کیا۔ فبعثنی فی حاجۃ، اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا۔ فابطأت علی امی، چنانچہ مجھے اپنی ماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ فلما جئت قالت ما حبسک، پس جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روک لیا تھا؟ فقلت بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجۃ، میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ قالت ما حاجتہ، انہوں نے پوچھا وہ کیا کام تھا؟ قلت انہا سر، ماں نے پوچھا ما حاجتہ، کام کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہا سر، وہ ایک راز ہے۔ قالت لا تخبرن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز
کسی کو مت بتلانا۔ قال انس واللہ لو حدثت به احدا لحدثتک به یا ثابت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ راز کسی کو بیان کرنا ہوتا لحدثتک به یا ثابت لحدثتک به یا ثابت تو اے ثابت میں تجھ سے ضرور بیان کرتا۔ اس حدیث پاک میں بھی راز کی افشا نہ کرنے کی تاکید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہنے پر کہ یہ ایک راز ہے، ان کی والدہ نے اسے ظاہر کرنے پر اصرار نہیں کیا، بلکہ بیٹے کے موقف کی تائید کرتے ہوئے انہیں راز کو چھپائے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ بہرحال اخلاقی تعلیمات کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ دوست احباب کے رازوں کو اپنے سینوں ہی میں محفوظ رکھا جائے، انہیں عام نہ کیا جائے، الا یہ کہ کسی راز کی افشا کرنے کی وہ صراحتاً اجازت دے دیں۔ اچھے اخلاق پر اولاد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور بچپن ہی سے اخلاقی ضابطوں سے آگاہ کرنا چاہیے۔ باب الوفاء بالعہد وانجاز الوعد، عہد نبھانے اور وعدہ پورا کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کی بابت سوال کیا جائے گا۔ وقال تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب کہ تم اس سے عہد کر لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نیز فرمایا اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اور فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرو نہیں۔ فائدہ آیات، ایک عہد وہ ہے جو آپس میں انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، اور اسی طرح باہمی وعدے بھی، علاوہ ازیں لین دین کے معاملات بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔ اور دوسرا عہد وہ ہے جو انسان نے اللہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے گا جو عہد الستو کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ وہ اس امر کا عہد بھی کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کی وہ پابندی کرے گا۔ عہد کو پورا کرنے کے حکم میں مذکورہ تمام عہد شامل ہیں جن کو پورا کرنے کا انسان مکلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ زبان سے ایمان و اسلام کا اظہار اور دل میں اسلام کے خلاف بغض و عناد رکھنا نفاق کہلاتا ہے۔ عہد رسالت میں منافقین کا ایک ایسا ٹولہ موجود تھا جس کی خصلتیں مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دلوں میں پنہا بغض و عناد کو انسان نہیں جان سکتے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے عظیم ترین شرف و فضل کے باوجود انسان ہی تھے۔ تاہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا تھا، لیکن اب یہ جاننے کا کوئی یقینی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ ایمان و اسلام کا اظہار کرنے والوں میں اگر کچھ لوگ منافق ہیں تو وہ کون ہیں۔ اس لیے احادیث میں منافقین کے اخلاق و کردار کی روشنی میں ان کی چند واضح علامات بیان کر دی گئی ہیں تاکہ مخلص مسلمانوں سے ان کا امتیاز ہو سکے۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی نفاق کا مطلب ہے منافق دل میں کفر کو چھپائے اور زبان سے اس کے برعکس اسلام کا اظہار کرے۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ دل میں تو ایمان ہی ہو لیکن منافقوں والی مذکورہ خصلتیں اس میں پائی جائے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی اکثریت عملی نفاق میں مبتلا ہے اور منافقین کی خصلتیں ان میں عام پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے اس منافقانہ کردار اور اخلاق و عمل کی کوتاہیوں نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں ذلیل و رسوا اور اسلام کو بے اثر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں، صحیح راستے کی ہدایت نصیب فرمائیں، آمین۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قد جاء مال البحرین اعطیتک ہکذا وہکذا وہکذا، کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا۔ فلم یجی مال البحرین حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بحرین کا مال نہیں آیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فنادى من كان له عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عیدۃ او دین فلیأتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے کر اعلان کرایا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد یا آپ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ فأتيته وقلت له ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لي كذا وكذا، چنانچہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی کذا و کذا، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا تھا۔ فحث لی حثیۃ فعددتها،
فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها. پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لپ بھر کر مال دیا. میں نے اسے گنا تو وہ 500 تھے. پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا اس سے 2 گنا اور لے لو تاکہ 3 لپ پورے ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تھا ہاکذا وہاکذا وہاکذا. ہاکذا وہاکذا وہاکذا حدیث پاک میں یہ جملے آئے ہیں، ان کی وضاحت صحیح بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کہ فبسط یدیہ 3 مرات، آپ نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، یعنی دونوں ہاتھ بھر کر میں تجھے 3 مرتبہ مال دوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تھا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کو پورا فرمایا اور 3 مرتبہ لپ بھر کر انہیں مال دیا. اردو میں دونوں ہتھیلیوں سے دینے کو لپ بھر کر دینا کہتے ہیں. نیز اس میں وفات کے بعد بھی فوت ہونے والے کے عہد کو پورا کرنے کی تاکید ہے. گویا وفات سے کیا ہوا عہد ختم نہیں ہوگا، بلکہ ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے عہد کو نبھائیں. اسی طرح حکومتی سطح پر کیے گئے وعدے کو پورا کرنا نئے بننے والے حکمران کی ذمہ داری ہوگی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.